اس وقت تو بریلویت کا نام بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا، دیوبندیت کا نام بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا. تو یہ سارے جو حوالے دے رہا ہوں یہ تو اعلی حضرت کی پیدائش کے پہلے سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میلاد کی وہ خیرات ہے جو بن مانگے اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور اس سے یہ بھی اسٹیبلش ہو جاتا ہے، نوجوانوں کو عرض کرتا ہوں جو لوگ ہمیں بریلوی کہہ کے تانا دیتے ہیں کہ یہ تو 100-150 سال کی پیداوار ہے، ان سے پوچھئے میلاد کون مناتا ہے؟ بریلوی مناتے ہیں. بھئی آج بریلوی نہیں منا رہے، 911 ہجری میں امام جلال الدین سیوطی میلاد پہ کتابیں لکھ رہے ہیں. امام جلال الدین سیوطی جن کے حوالے دے رہے ہیں ان سے بھی پہلے امام شمس الدین الجزری 660 ہجری میں وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، میلاد کی برکات کو بیان کر رہے ہیں. 350 سال پہلے شاہ ولی اللہ میلاد کی محافلوں کا ذکر کر رہے ہیں اور محافل میں شمولیت کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی برکات کو بیان کر رہے ہیں. بتائیے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہی بریلوی تھے؟ یہ حقیقی اہل سنت تھے، اور حقیقی اہل سنت وہی ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. بریلوی مسلک کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا اس امام سے تعلق ہے جس نے حقیقی معنوں میں اہل سنت کا تعارف اور عقائد اہل سنت کا ترجمان بن کے اس کی حفاظت کر کے ہم تک یہ پہنچایا. یہ خیرات ہمیں انہی کی بارگاہ سے ملی ہے. تو سامعین عزیز شام توجہ کیجئے گا، یہ خاص طور پہ نوجوانوں کی خدمت میں عرض ہے. یہ جتنے ریفرنسز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ یہ بریلویوں نے کام شروع کیا، یہ سینکڑوں سال پہلے محدثین نے پوری کتابیں لکھی. یہ کون تھے؟ امام شمس الدین الجزری اسی حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابو لہب تو کافر تھا، بھتیجا سمجھ کے خوشی کی. فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ. اس مسلمان کی شان کیا ہوگی جو توحید کا ماننے والا ہو، موحد ہو اور حضور کی ولادت کی خوشی کرے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے؟ تو بھئی ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ جو مسلمان ہیں اور سارے مسلمان بیٹھے ہو وہ بولو، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد سے ملتا کیا ہے؟ بے حد و بے حساب برکتیں نصیب ہوتی ہیں. دیکھو نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس سے آگے فرماتے ہیں جب میں اس میلاد کی محفل میں بیٹھا نا، جو کہاں منعقد تھی؟ اس مکان میں جس میں حضور کی ولادت. تو فرمایا جب میں اس میں بیٹھ گیا، کیوں؟ کیونکہ خود بھی میلادی تھے نا. بیٹھ گئے تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے کہ پھر آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ فرأیت انوارا سطعت دفعتا واحدتا. فرمایا آنے واحد میں یک یک نور کی برسات شروع ہو. خلاف شرع جہاں معاملات ہوں وہاں انوار کی برسات ہوتی ہے. یہ تو شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں جن کو دیوبندی غیر مقلد اہل سارے اہل حدیث بھی ان کو اپنے امام مانتے ہیں، اپنا مسلک کا ترجمان مانتے ہیں. تو اب بتائیے شاہ ولی اللہ نے تو ہماری تائید کی ہے، ہمارے معمولات پر مور لگائی ہے. تو سامع عزیز شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ ان فرشتوں کے انوار ہیں جن کو خود رب نے میلاد کی محفل میں اس سے اگلا جملہ تو بڑا زوراور جملہ ہے، اور مجھے اتنی زوراور سبحان اللہ چاہیے جس کو دل لگے وہ دل والی سبحان اللہ کہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رأیت یخالطہ انوار الملائکۃ وانوار الرحمہ. اس محفل میں صرف فرشتوں کے انوار نہیں تھے، رب کی رحمت کا نور بھی برسا. یہ میلاد کی برکات کون بیان کر رہا؟ شارح بخاری امام قسطلانی. دین انہوں نے زیادہ سمجھا ہے یا آج کے ان بد مذہبوں نے زیادہ سمجھا ہے؟ بولیے. شارح بخاری امام قسطلانی جیسی ہستی وہ فرماتے ہیں کہ میلاد کی سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ. شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں یہ ہمارا مجرب عمل، آزمائی ہوئی بات ہے کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں اللہ تعالیٰ اگلے پورے سال کے لیے ان کو امن کی خیرات عطا فرماتے ہیں. اس کی تھوڑی آواز کھولیں گے، اس کو
امن کی خیرات عطا ہو۔ آج امن چاہتے ہو نا تو گلی گلی محلے محلے حضور کا میلاد مناؤ، میلاد سے امن نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا جس کی کوئی خواہش پوری نہ ہوتی ہو وہ حضور کا میلاد منائے، انعقاد میلاد تکمیل خواہشات کا بہترین ذریعہ ہے۔ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں یہی بات جناب والا امام قسطلانی شارح بخاری، اور یہی بات امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ بشارتیں ملتی ہیں، خواہشیں جلد پوری ہوتی ہیں، امن نصیب ہوتا ہے، یہ میلاد کی برکات۔ اور محدث امام شمس الدین الجزری وہ فرماتے ہیں جو میلاد پہ خرچ کرتا ہے نا، یہ خاص میرے بھائی کے لیے مجیب الرحمان صاحب کہاں بیٹھے، یہ خاص ان کے لیے یہ محنت کا ثمر امام شمس الدین الجزری جیسے محدث 660 ہجری، کتنے سو سال پہلے کی بات ہے، بولو۔ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا حوالوں کا، 660 ہجری آج سے کتنے سو سال پہلے، کم و بیش 800 سال گزر گئے، تو 800 سال پہلے بھی اس کا مطلب ہے ہم تھے، کیونکہ بات ہماری ہو رہی ہے، معمولات ہمارے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مَحَبَّتِهِ لَعُمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ جَزَاؤُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَن يُدْخِلَهُ بِفَضْلِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں جو میلاد پہ خرچ کرتا ہے، آج کے لوگوں کو میلاد پہ خرچ فضول خرچی نظر آتی ہے، میں نے کہا یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ مقبول خرچی ہے۔ امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں جو میلاد پہ خرچ کرتا ہے، فرمایا قسم ہے جو میلاد پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اپنی جناب سے بہترین جزا عطا فرماتا، اور وہ جزا کیا ہے؟ ایک جنت نہیں، جنات، جنتیں عطا فرماتا۔ کتنی بڑی برکت ہے میلاد شریف، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ الدر الثمین کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال بڑے عالیشان طریقے سے حضور کا میلاد مناتے تھے۔ ایک سال ایسا بھی آیا کہ کوئی بڑا اہتمام نہ کر سکے، گھر میں چنوں کی پلیٹ پڑی ہوئی تھی، اسی پر فاتحہ پڑھی۔ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں، کھانے پر فاتحہ۔ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں ہے آپ؟ یہ کھانے پر فاتحہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ۔ الدر الثمین ہے، شاہ ولی اللہ ہیں، فرمایا ان چنوں کی پلیٹ پر فاتحہ تقسیم کر دیے۔ رات کو سوئے تو کہا میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم نبی کی زیارت ہوئی، حضور کے سامنے قسم قسم کے طعام پڑے ہوئے، ہدیے پڑے ہوئے ہیں، نذرانے پڑے ہوئے ہیں جو غلاموں نے بھیجے ہیں۔ کہا جی کیسے پہنچ گئے؟ میں نے کہا جیسے درود پہنچتا ہے ایسے یہ بھی تحفے پہنچے۔ سمجھے کوئی؟ میرے محبوب نبی کے سامنے وہی چنوں کی پلیٹ پڑی، حضور تناول فرما کے خوش ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عبد الرحیم تیرے چنے ہمیں بڑے پسند ہیں۔ یار حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا عبد الرحیم تو اتنا بڑا محدث ہے، میرا دین کا خادم ہے، یہ تو نے کیا بدعت شروع کر دی؟ یہ کام تو میں نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ حضور نے میلادی کو شرف زیارت بھی نصیب فرمایا اور سند بھی عطا فرمائی۔ فرمایا بڑا اہتمام تو مجیب الرحمان صاحب نے کیا ہے۔ یار چنوں کی پلیٹ کتنا بڑا اہتمام ہے، اگر اتنا چھوٹا اہتمام حضور کو اتنا پسند ہے تو اتنا بڑا اہتمام کتنا پسند ہوگا۔ محبت کو سبحان سبحان اللہ۔ جنتی 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 تو جو ہے آپ کی زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک۔ میرے نوجوان ساتھیوں جو کالج یونیورسٹی کے نوجوان ہیں وہ غور فرماؤ،
یہ جو حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. بتاؤ مجھے 800 سال پہلے، 900 سال پہلے، 700 سال پہلے کے حوالہ جات ہیں، تو بتاؤ یہ میلاد آج کا ہے؟ یہ حوالہ جات کدھر جائیں گے؟ یہ سارے جناب شاہ ولی اللہ بھی بدتی ہو گئے، امام جلال الدین سیوطی بھی بدتی ہو گئے، حضرت علی قاری بھی، شارح بخاری امام قسطلانی بھی، امام شمس الدین الجزری بھی، شاہ ولی اللہ بھی، پھر بچا کون؟ سمجھ نہیں آئی آپ؟ کون بچا؟ یہ سارے بدتی، پھر ہر بدتی ہر بدت جہنم لے جانے والی ہے، تو جنت پھر رکھے تھوڑا پیو ایسے ہی. شاہ ولی اللہ نے بھی جنت نہیں جانا. کوئی گل سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی. کلو بدعت دلالہ و دلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی کدھر لے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف. تو بھائی اگر میلاد منانا بدعت ہے تو شاہ ولی اللہ کون ہوئے؟ امام جلال الدین سیوطی کون ہوئے؟ یہ مرزا جیلمی نے تو آج ان بزرگوں کو بک بک شروع کر دیے. یہ پہلے جو 100 سال سے بک بک کر رہے ہیں، سمجھ کوئی نہیں آئی. سبحان اللہ. یہ مرزا جیلمی جیسے بچے تو انہوں نے پیدا کیے ہیں. یہ بدتی کس کو کہتے رہے؟ میلادیوں کو بدتی کہتے رہے کہ نہیں کہتے رہے؟ کہتے رہے. تو امام جلال الدین سیوطی بھی، شاہ ولی اللہ بھی، امام شمس الدین الجزری بھی، حضرت علی قاری بھی، محدث ابن جوزی بھی، یہ جتنے محدثین، اتنے بڑے وقت کے امام جن کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین ہم تک پہنچا، یہ تو سارے ہو گئے بدتی. ان کو تم نے جناب والا کہہ دیا جہنمی، تو پھر جنت وجہ کہہ جانا. گل سمجھئے؟ کوئی نہیں. کو ہوش کرو. یہ حوالہ جات ہیں، اس کو ذرا دیکھو. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میلاد کی بے حد و بے حساب برکتیں. محبت سے کہو سبحان اللہ. خدا کے بندو، مومن کی نشانی یہ ہے. سبحان. دیکھو نا، اب میلاد کا چاند نظر آیا، پہلے سے تیاریاں شروع ہو گئی. 1500 سالہ جشن میلاد آئے. سبحان اللہ. سبحان. ایسا ہی ہے. ایسے ہی. اچھا میں ایک بات بتاؤں، محدث ابن جوزی جیسی ہستی آج سے 800 سال پہلے وہ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا جملہ سننا. جس نے ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کہی وہ کہے: یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. فرمایا اہل عرب کا تو یہ طریقہ ہوتا تھا، جو ہی ربیع الاول کا چاند دیکھتے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی 800 سال پہلے کا مسلمان ربیع الاول کا چاند دیکھ کے مسکرائے، اور آج کا مسلمان ربیع الاول آئے تو اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے، تو پھر میں کیا سمجھوں؟ بات پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ اللہ چاند دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. محبت سے کو سبحان. چاند دیکھ کے خوش ہوتے ہیں ربیع الاول کا. تو یہ حضور کی ولادت کی خوشی منانا، یہ خوش بختوں اور خوش نصیبوں کا کام. اور اسی خوشی کا ذکر قرآن نے بھی کیا. اگر آپ اچھا توجہ ہے؟ کوئی نہیں. یہ ڈیمانڈیں آپ کر رہے ہیں تو یہ کام لمبا ہو جائے گا. توجہ ہے؟ تو میں نے سب سے زیادہ خیال قبلہ شیخ الحدیث صاحب کا رکھنا ہے. وہ سارا دن پڑھاتے ہیں، تو میرا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. توجہ ہے؟ آؤ ذرا قرآن مجید فرقان حمید. سبحان اللہ. تمہیں حوالہ قرآن سے چاہیے. نوجوانوں دیانت داری سے ذرا قرآن سننا. پھر فیصلہ میں تم پہ چھوڑوں گا. میں 2-4 سوال کروں گا، فیصلہ خود جا کے گھر کر لینا. اب سورہ یونس ہے، آیت نمبر 58 ہے. قرآن پڑھوں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سامع عزیز شام، یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 58 ہے.
میرا کریم رب فرماتا ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی ارشاد فرما دیجئے، اللہ کا فضل اور رحمت کے مل جانے پہ چاہیے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ جب اللہ کی طرف سے دو چیزیں آ جائیں، فضل آ جائے تب بھی، رحمت آ جائے تب بھی، کرنا کیا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا اظہار کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ سبحان اللہ۔ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ سورہ جمعہ ہے، آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ جتنے کالج یونیورسٹیوں کے نوجوان بیٹھے ہو، کسی بگڑے پروفیسر کے ہتھے چڑھ جاؤ گے، ذرا توجہ سے سنو میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ اللہ بعثت رسول کو بیان کرتا ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی بعثت کو بیان کرتے ہوئے آگے مقاصد بعثت کو بیان کرتا ہے، فرائض رسالت کو بیان کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، بعثت رسول کا پہلا مقصد کیا ہے؟ میرے نبی تمہیں قرآن سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، پورے معاشرے کی تطہیر فرمائیں، اور اپنے والحکمہ عملی طور پہ قرآن مجید اور شریعت مطہرہ کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں کیسا لانا ہے۔ یا حکمت کا معنی سنت ہے، حضور اپنی سنت، اپنا اسوہ، اپنا طریقہ عطا فرمائیں۔ وَإِن كَانُوا، توجہ کرنا، جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، تو میں کہتا ہوں یہ سورہ جمعہ ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ پڑھتے ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کا یہ آخری حصہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، ہدایت کا سبب کون بنا گئے؟ پھر بھی یقین نہ ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 88 پڑھ لو۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ہدایت اور دین حق میرا نبی لے کے آیا ہے۔ سورہ نور پڑھ لو، ان تطیعوہ تہتدوا، جس کو ہدایت چاہیے وہ میرے نبی کی غلامی اختیار کرے۔ سمجھئے کوئی نہیں؟ لگے ہاتھوں ایک مسئلہ اور بھی عرض کرتا چلوں، نوجوانوں توجہ کرنا۔ جب ہم جناب والا سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 میرے نبی کی عطاؤں کا ذکر کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کتاب، کہ اللہ بھی عطا کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا کرتا ہے۔ جس طرح سورت جناب والا سورۃ الانفال آیت نمبر 74، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37، تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، نعمتیں اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیتا ہے۔ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے، تو میں نے کہا جناب والا یہ فیضان تو آج بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ یتلو علیہم آیات، یتلو کیا ہے؟ یہ بھی مضارع ہے، یزکی بھی مضارع ہے، یعلمو بھی مضارع ہے۔ سمجھ نہیں آئی یار؟ یہ فیضان تو آج بھی تقسیم ہو رہا ہے، لیکن لغت کے جھنجٹ میں آپ کو نہیں ڈالوں گا۔ بالکل کلیئر کٹ قرآن مجید نے جو اگلے لفظ بولے ہر بندے کو سمجھ آتی ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ،
جو کہتے ہیں نبی آج عطا نہیں کر سکتے، وہ اس کا جواب ڈھونڈ کے لو سورہ جمعہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے نبی کے دربار گہر بار کا فیضان ان کو بھی نصیب ہوگا جنہوں نے صحابہ کا دور نہیں پایا، ان سے ملحق نہیں ہوئے، بعد میں آئیں گے، ان کو بھی یہ خیرات دربار ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور واللہ ذو الفضل العظیم۔ فضل اللہ اور ذو الفضل سے مراد کیا ہے؟ امام نصفی کو پڑھو، ابو الحیان اندلسی کو پڑھو، بحر المحیط پڑھو، تفسیر مدارک پڑھو، تفسیر الاتقان پڑھو، زاد المیسر محدث ابن جوزی کی پڑھو۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں فضل اللہ سے مراد اللہ کا فضل کون سے فرمایا وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اونچا بولو کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ قرآن سن کے آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ یار پیار سے کم از کم قرآن سن کے اس طرح سبحان اللہ کا ہونا، کہ اللہ اپنی پاکی سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما۔ اچھا میں آیت دوبارہ پڑھنے لگوں۔ جو بندہ قرآن سن کے سبحان اللہ کہے اور دل سے کہے، صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے، واقعی سارے کہو گے بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ بشر المؤمنین بشر المؤمنین بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ یہ فضل کبیر سے مراد کون ہے؟ پیچھے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کے، خوشخبریاں سنانے والا بنا کے، در سنانے والا بنا کے، داعی اللہ بنا کے، سراج بنا کے، منیر بنا کے۔ بشر المؤمنین، اے مومنوں بشارت ہو، اتنی شانوں والا نبی عطا کر کے صرف فضل ہی نہیں کیا، فضلا کبیرا، سب سے بڑا فضل ہی حضور کی ذات ہے۔ اور دوسری چیز تھی رحمت۔ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب میں سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے، اتنی سادہ بات میلاد سے ریلیٹڈ کہ ہر بندے کو یاد رہے گی، کوئی بندہ میلاد کا منکر ہو نا، اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس کو گھر بلاؤ، اس کو چائے پیش کرو، ساتھ تالیف قلب کے لیے کوئی بسکٹ کو فروٹ کیک بھی رکھ دو، کھلا پلا کے نا اس سے ایک سوال کرو، اسی کو یار بات یہ ہے مجھے ایک مسئلہ بتا، تو نبی پاک کو اللہ کا فضل مانتا ہے؟ کہے گا مانتا ہوں۔ حضور کو اللہ کی رحمت مانتا ہے؟ کہے مانتا ہوں۔ اب اس کے سامنے سورہ یونس آیت نمبر 58 رکھ دی، یار آواز کھولو کیا کر رہے ہو؟ اس کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 رکھ لو، اس کو یار مجھے ایک مسئلہ سمجھا،
اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے دو چیزیں آ جائیں، فضل دوسری، بولو فضل اور دوسری، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ چاہیے کہ خوشی کی جائے۔ اب قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف سے فضل اور رحمت مل جانے پر فَلْيَفْرَحُوا، فَلْيَسْجُدُوا نہیں فرمایا۔ کسی کو یار فَلْيَسْجُدُوا فرماتا تو میں سیدھا وضو کر کے مسجد میں جا کے سجدہ کرتا، فَلْيَعْبُدُوا فرماتا تو میں کچھ اور رکعت نفل پڑھ لیتا، یہاں فَلْيَفْرَحُوا فرمایا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی بھئی خوشی کا اظہار کرنا ہے تو کروں کیسے؟ اچھا وہ آگے جواب پتہ ہے کیا دے گا؟ کہے گا دیکھیں حضور نے پوری 63 سالہ زندگی میلاد نہیں منایا، ابوبکر پاک نہیں منایا، عمر پاک نہیں منایا، عثمان پاک نہیں منایا، علی پاک نہیں۔ اس کو یار تیرا دماغ ٹھیک ہے، میں نے یہ تمہیں کہا ہے کہ حضور نے میلاد منایا، میں نے تمہیں کہا ہے کہ ابوبکر عمر عثمان والی نے میلاد منایا، میں نے تو میلاد کی بات ہی نہیں کی، میں نے سیدھا سیدھا قرآن کی آیت تیرے سامنے رکھی ہے، بھئی تو اللہ کے نبی کو اللہ کا فضل اور رحمت مانتا ہے تو ان کے مل جانے پہ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کا اظہار کرنا ہے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں یار مل جل کے کر لیں، وہ خوشی کا طریقہ کیا ہے؟ خوشی کو اچھا یار اس طرح کر لیتے ہیں، میلاد کی محفل کر لیں، کہتا نہیں نہیں، اچھا جھنڈا لگا لیں، نہیں نہیں نہیں، جھنڈیاں نہیں، کمکمے نہیں، گلی سے جالو نہیں، لنگر پکا لوں نہیں۔ اس کو پھر یار کیا کروں؟ کہا نہیں نہیں کچھ نہیں، میں کو پتر کچھ تے کرنا، کچھ تو کرنا ہے، بتاؤ تم نبی کو اللہ کا فضل اور رحمت مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو خوشی کا کوئی طریقہ تو ہوگا۔ اب یہ تو ہمارے بزرگوں نے بتایا، لنگر کا بھی بتایا، جھنڈوں کا بھی بتایا۔ شارح بخاری امام قسطلانی نہیں فرماتے، حضرت آمنہ فرماتی حضور کی ولادت پہ میں نے جبرائیل امین کو دیکھا، 3 جھنڈے، عالمًا بالمشرق وعالمًا بالمغرب وعالمًا علی ظہر الکعبہ۔ الحاوی الفتاوی امام جلال الدین سیوطی، حضور نے اپنے میلاد کی خوشی میں 2 بکرے ذبح کیے۔ بھئی ہمیں تو بتایا ہے بزرگوں نے، لنگر بھی پکانا ہے، جھنڈیاں بھی لگانی ہیں، جھنڈے بھی، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ تو بتا، میں میلاد کی محفل بھی نہیں کرتا، میں جلسہ بھی نہیں کرتا، میں جلوس بھی نہیں نکالتا، جھنڈا بھی نہیں نکالتا، کمکمے بھی نہیں کرتا، تو بتا خوشی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کوئی تو ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پھر میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، میرے کریم نبی کے غلاموں ایمانداری سے بتاؤ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ یونس پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 58 پڑھ رہا ہوں، 2 چیزوں کا ذکر ہے، فضل اور دوسری آ جائے رب کی طرف سے کرنا کیا ہے؟ خوشی۔ تو بتاؤ بھائی، یا تو تم نبی کو اللہ کا فضل اور رحمت نہیں مانتے، اگر مانتے ہو تو خوشی کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی طریقہ تو ہوگا۔ سمجھ کوئی نہیں آئی، ہاتھ نہیں آئے گا، نکل جائے گا، اگلے دن مل جائے نا پھر پکڑ لے جائے گا۔ او یار میں تن کل سوال کی تھا، جواب دے، یا تو راستے پہ آ جائے گا یا ساری زندگی تیرا راستہ چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے میرے نبی کے غلاموں پھر اعتراض کر جناب باقی تو ٹھیک ہے، چلو خوشی، عید کیوں کہتے ہو؟ چلو اس کا بھی مسئلہ قرآن سے حل کر لیتے ہیں۔ یار گرمی لگی آپ کو؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 14 اللہ کا قرآن۔ اچھا انجی سبحان اللہ گھڑی نہیں، میں قرآن پڑھا، او چوک جڑا توڑا منار والے چوکن وہ کھپے ہاتھ کر کے اتنے تک تواز جڑی چاہیے۔ سمجھ کوئی نہیں آئی تو میں آیت پڑھن لگا، نہیں یہ سبحان اللہ اتنا نہیں پہنچ رہی، نہیں میں آج تک آیت پڑھی، کوئی آیت پڑھ سا پھر پتہ چل سا۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ربنا انزل علينا مائدة
عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک و مولا قوم پکا پکایا کھانا ڈیمانڈ کر رہی ہے، مائدہ پکا پکایا کھانا نازل کر۔ وہ ہمارے لیے بھی عید کا دن ہوگا جس دن کھانا آئے گا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے۔ ویسے جن پہ آیا وہ کھا کے خوش ہوئے، پتہ چلا ان کی تو خوشی پتہ چلتی۔ اول نا کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ۔ اچھا اول نا سارے نہیں، اول سارے نہیں نا، وہ پہلے والے جڑے ساڈے، آخر نا پہلے دسو پہلے واسطے عید کی میں بڑی اب آخر نا اے بعد چانا لے تو کھانا ویکھی کوئی نہیں، اب آخر بعد چانا لے بھی نہیں، سارے نہیں نا ہمارے۔ گل سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا مصطفیٰ آئے اس دور میں تشریف لائے بظاہر اپنے صحابہ میں، لیکن چونکہ ہمارے ہیں مصطفیٰ تو خوشی بھی وہی کرے گا جس سے مصطفیٰ کا تعلق ہو۔ شارح بخاری میں نے کہا بتا تھوڑا بھائی جملہ سنیے گا نوجوانوں، اپنے ایمان سے بتاؤ، تھوڑا سا پکا پکایا کھانا آ جائے، کھانے والے بھی گئے کھانا بھی گیا، کھانے والے بھی دنیا سے چلے گئے، کھانا بھی کب کا کھا گئے، دسترخوان بھی موجود نہیں، لیکن آج بھی قرآن اس کو عید کا دن کہہ رہا ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ جس کے صدقے کل کائنات کھا رہی ہے، جس دن وہ آ جائے وہ دن عید کا دن۔ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللدنیہ پہلی جلد صفحہ 147، فرحم اللہ عمران اتخذ لیالی شہر مولد المبارک اعیادن، اعیاد عید کی جمع ہے۔ شارح بخاری فرماتے ہیں اللہ شخص پہ رحم و کرم فرمائے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید سمجھ کے لے پتر ہر رات 29 تری عیدیں تے یہ ہو گئی، ان یوم الجمعہ یوم عید، جمعہ کا دن عید کا دن، او جناب 50 ہو گئی، تم ایک نو لے کے پھر رہا سمجھے کوئی نہیں ہے۔ کہا جی دیکھیں باقی تو ٹھیک ہے لیکن یہ میلاد نبیوں کی ولادت قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ بھی کر دیتے اونچی آپ کو سبحان پڑھوں قرآن مجید پانی بھائی سورہ مریم ہے آیت نمبر 15 ہے۔ میں تقریر اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں لیکن آپ کا پروگرام ہے کہ میں 3 گھنٹے بولتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ۔ پڑھوں قرآن؟ سبحان اللہ، وہ پہلے والی سبحان اللہ، سبحان یا قرآن سن کے سبحان اللہ کہا کرو، دل میں طہارت اور پاکیزگی نصیب۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی یحییٰ پر سلام، یوم ولد ان کے میلاد کے دن پر سلام۔ اور سورہ مریم آیت نمبر 33 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پر سلام،
اور میرے ولادت کے دن پر سلام، میرے ولادت کے دن پر سلام، میرے میلاد کے دن پر، میرے پیدائش کے دن پر سلام۔ ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو لوگ کہتے ہیں دن مقرر نہیں کرنا چاہیے، میں نے کہا دن کا تقرر یہ سنت اللہ ہے۔ اللہ نے خود انبیاء کی ولادت کے دن کا تقرر اور تعین کیا یا نہیں کیا؟ بولو یا دن کا تقرر کیا یا نہیں کیا نا؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کون سے دن؟ سارے دن اللہ کے ہیں؟ کہا نہیں، جس دن کوئی نعمت ملے، تو جس دن کوئی نعمت ملے سبحان اللہ، تو پھر مصطفیٰ اللہ کے پیارے حبیب سے بڑھ کے کون سی نعمت ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً بات پلے بڑی کہ نہیں بڑی ہے؟ وہ بس کو سبحان اللہ۔ مصطفیٰ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو بھائی دن کا تقرر اور تعین یہ خود قرآن و سنت دیکھیں۔ مشکات شریف صفحہ 154 محمد بن نعمان راوی حضور نے فرمایا من زار قبر ابوی او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جو اولاد ہر جمعے کو والدین کی قبر کی زیارت کرے، اللہ ایسی اولاد کے پچھلے گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو بھائی کیا جمعرات کو زیارت نہیں ہو سکتی؟ دیگر ایام میں نہیں ہو سکتی؟ یہ جمعے کا تقرر کیوں؟ اس کا مطلب ہے دن کا تعین اور تقرر کرنا اپنی سہولت کے لیے بالکل جائز ہے، ایک حد تک یہ مستحب بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، دن کا تقرر خود رب نے فرمایا اس دن پر سلام جس دن نبی کی ولادت۔ کہا جی حضرت مریم جو ہے 15ویں پارے میں سورہ مریم کی آیت نمبر 15 میں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کر، سورہ مریم آیت نمبر 33 میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ ہمارے نبی، میں نے کہا ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں ہیں، وہ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ سب سے اعلیٰ نبی ہیں، وہ سب سے اولا نبی ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے بڑی حسین بات کی ہے، اگر آپ ساتھ مل کے پڑھیں تو لطف بڑا ہے۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا۔ یار بڑی افسوس کی بات ہے جو حضور کی تعریف نہ کرے، کتنے افسوس کی بات ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا کم از کم وہ اپنا منہ بند نہ رکھے، غلامی کا اظہار کرے۔ سب سے اولا مل کے سب سے اولا وہ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے بالا والا، جس کو شایاں غیر سے خدا پر جلوس، جس کو شایاں غیر سے خدا پر جلوس، جس کو شایاں غیر سے خدا پر جلوس، جس کو شایاں غیر سے خدا پر، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس،
جس کو شایان عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان